غزہ کی پٹی میں مزید شہداء کی لاشیں برآمد، زخمیوں کی تعداد میں بھی اضافہ، تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے سے اب بھی نکل رہی ہے لاشیں۔ قابض اسرائیلی فوج کی جنوبی شام میں بھی ڈر اندازی۔ دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان وصال اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم۔ غزہ میں وزارت صحت نے قابض اسرائیل کی جاری سفاکیت اور جارحیت کے نتیجے میں جو وہاں پر لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں، اب بھی جیسا کہ غزہ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی زخمیوں کے ساتھ ساتھ زخمیوں کی تو کافی بڑی تعداد وہاں پر ہو چکی ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اب بھی ملبے سے دبی کئی شہداء کی لاشیں نکل رہی ہیں اور یہ جو اعداد و شمار ان میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ اس خبر کی بھی تصدیق کی گئی ہے کہ اب بھی بڑی تعداد میں افراد ملبے تلے اور سڑکوں پر پھنسے ہوئے ہیں۔ کافی ایسے افراد ہیں جو ملبے میں پھنسے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی جانیں جا چکی ہوں، یا حالیہ جو سیز فائر کے دوران بھی جو اسرائیل کی طرف سے حملے ہوئے ہیں، ایئر اسٹرائکس ہوئی ہے، اس کی وجہ سے وہ ان ملبوں میں دبے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی زندہ بھی ہوں۔ چونکہ ہنگامی طبی یعنی میڈیکل ٹیمیں اور سول ڈیفنس کے عملے کی رسائی وہاں تک ممکن نہیں ہو سکی ہے جہاں پر وہ ملبہ پڑا ہے۔ وزارت صحت نے اپنے روزانہ شماریاتی رپورٹ میں، جو رپورٹ ہر دن وزارت صحت فلسطین کی وزارت صحت جو دیتی ہے، اس میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران غزہ کے ہسپتالوں نے 3 نئے شہداء کو وصول کیا۔ اب آپ سوچیں، ملبوں سے اب بھی لاشیں نکالی جا رہی ہیں، اب بھی لاشیں وہاں پائی جا رہی ہیں۔ چونکہ کیا ہوا تھا کہ جب اسرائیل نے لگاتار حملے کیے تھے، اس دوران اسرائیل ایک بار جیسے کسی عمارت پر حملہ ہو گیا، کچھ دیر کے بعد وہاں پر میڈیکل ٹیم پہنچی اور انہوں نے ریسکیو آپریشن چلانا شروع کیا، اسی دوران پھر حملے ہو جاتے تھے۔ تو جو ریسکیو ٹیم پہنچتی تھی ان کی بھی وہ بیچارے پھنس جاتے تھے، وہ بھی ان کی موتیں ہو جاتی تھیں۔ تو کئی بار ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ انسان وہاں پر جو لوگ ہیں وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اور چاہتے ہوئے بھی وہ ملبے کے قریب نہیں جا سکتے تھے، چونکہ ہر پل انہیں خطرہ ہوتا تھا کہ کبھی بھی دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد حالات اتنے خراب ہو گئے، جو ریسورسز ہوتے ہیں، جو مشینیں ہوتی ہیں، کھدائی کے جو آلات ہوتے ہیں، ان کی بھی کمی پڑنے لگی، جس کے نتیجے میں یہ جانتے ہوئے کہ اس ملبے کے نیچے، اس عمارت کے ملبے کے نیچے کئی لوگ دبے ہوئے ہیں، لیکن ان کی بیچارگی محسوس کیجئے، ان کی بے بسی کو سمجھیے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے پاس یہ ساز و سامان نہیں تھے، اوپر سے حملے کا ڈر الگ ستاتا رہتا تھا۔ تو اس وقت یہ جو خبر آئی اس کے مطابق ابھی بھی ملبے سے کئی لوگوں کی لاشیں نکالی گئی ہیں، جبکہ 18 افراد الگ الگ شدت کے زخموں کے ساتھ داخل ہوئے ہیں۔ یعنی یہ جو زخموں کے ساتھ جو افراد داخل ہوئے، ظاہر سی بات ہے جنگ بندی کے پہلے کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ جنگ بندی کے بعد جو لگاتار سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیلی فوج یا اسرائیلی فائٹر جیٹس جو حملے کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں عمارت کے ملبے میں دبے لوگ ہیں وہ زخمی حالت میں نکالے جا رہے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ 11 اکتوبر سے جاری جنگ بندی یعنی 11 اکتوبر 2025 سے جاری جنگ بندی کے باوجود شہداء کی تعداد 418 تک پہنچ چکی ہے، چونکہ غزہ کے لوگ انہیں شہید مانتے ہیں۔ انہیں یہ لگتا ہے کہ وہ اپنے وطن کی حفاظت، اپنی زمین کی حفاظت کی وجہ سے وہاں محسود ہیں، وہاں موجود ہیں، وہ جو کر سکتے ہیں اپنے حفاظت کے لیے، اپنی زمین کی حفاظت کے لیے، اپنے وطن کی حفاظت کے لیے وہ کر رہے ہیں، بھلے ہی اس میں ان کی جانیں جا رہی ہوں، اس لیے وہ انہیں شہید مانتے ہیں۔ جبکہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ زخمیوں کی تعداد 1171 درج کی گئی ہے۔ یہ 1171 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ کب سے کب تک؟ 11 اکتوبر 2025 کے بعد سے اب تک جو سیز فائر لاگو ہے، اس کے باوجود جو اسرائیل حملے کر رہا ہے، اس کے نتیجے میں 400 سے زائد لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں، غزہ کے لوگوں کی، اور 1180 کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ اب تک 684 جو شہداء ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو اس پوری کوشش میں کے دوران جو لوگ وہاں جن کی جانیں جا رہی ہیں، ان کو غزہ کے لوگ شہید کے مانتے ہیں۔ تو جیسے کہتے ہیں نا، کوئی فریڈم فائٹر ہوتا ہے، اپنی زمین، اپنے ملک کی آزادی کے لیے جو لڑائی لڑتا ہے، یا جو اپنی ملک کے لڑائی کے لیے جو جدوجہد کرتا ہے، آزادی کے لیے جدوجہد کرتا ہے، اسے فریڈم فائٹر کہتے ہیں، تو شہداء شہید کہتے ہیں۔ تو 684 شہداء کو ملبے تلے یا مختلف علاقوں سے نکالا جا چکا ہے۔ یہ کب سے کب تک کی بات ہے؟ یہ سیز فائر لاگو اس کے بعد
اتنے لوگوں کو ملبے سے نکالا جا چکا ہے اب تک. اب آپ سوچیں نہ جانے کتنے سینکڑوں لوگ ملبے کے نیچے ابھی دبے ہوں گے. چونکہ کئی عمارتیں جو اونچی اونچی عمارتیں تھیں، 10 منزلہ عمارتیں، 12 منزلہ عمارتیں، 8 منزلہ عمارتیں، وہ عمارتیں جب زمین بوس ہوئی ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کا ملبہ کتنا زیادہ رہا ہوگا. اس ملبے کے نیچے جو لوگ دب گئے، کئی لوگوں کی جانیں چلی گئیں، اور کچھ ایسے ہیں جو سیز فائر کے دوران کے حملے کے دوران جو عمارتیں زمین بوس ہوئی ہیں اس میں کچھ ابھی بھی زخمی حالت میں اس ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں. وزارت صحت نے اس بات کی بھی نشاندہی کی ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے شروع ہونے والے اسرائیلی حملوں کے دوران مجموعی طور پر 80,000 کے قریب فلسطینی لوگ، غزہ کے لوگ شہید ہو گئے، ان کی جانیں چلی گئی، اور 1,80,000 کے آس پاس جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. یہ کب سے کب تک؟ اکتوبر 2023 سے لے کے اب تک، جو کہ غزہ کی ہسٹری کی، غزہ کی تاریخ کی سب سے ہولناک انسانی سانحات میں شامل ہے. وزارت صحت نے کہا ہے کہ 26 دسمبر 2025 سے 2 جنوری 2026 تک نئے اعداد و شمار کی تصدیق اور اس میں مارے جانے والے لوگوں کی کمیٹی سے منظوری کے بعد 110 مزید لوگوں کی جانب کو جو شہید ہوئے ہیں انہیں مجموعی اعداد میں شامل کیا گیا ہے. یہ فلسطین کی جو وزارت ہے اس کا کہنا ہے. وزارت صحت نے خبردار کیا ہے کہ قابض اسرائیل کے مسلسل بمباری اور محدود وسائل، یعنی ایک تو بمباری زبردست ہو رہی ہے اور فلسطینیوں کے پاس، غزہ کے لوگوں کے پاس بہت محدود ریسورسز ہیں، بہت لیمیٹڈ جو ہیں ان کے پاس، یہ کہہ لیجئے کہ چارہ جوئی ہے یا مشینیں ہیں یا لیمیٹڈ جو ہے ریسورسز ہے جس کی وجہ سے وہ ملبے سے اپنے لوگوں کو نکال سکیں. تو محدود وسائل کی وجہ سے شہریوں کی مشکلات میں بہت زیادہ بڑھوتری ہو گئی ہے اور امدادی کارروائیوں کی ناکامی سے انسانی نقصان مزید بڑھنے کا خدشہ ہے. چونکہ اسرائیل لگاتار ویسے تمام NGOs جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہیں انہیں بھی وہاں پر اپنے طور پر وہاں خدمت انجام دینے میں، سیوا کرنے میں لوگوں کی اس سے روک رہا ہے. اسرائیل رفح کراسنگ میں ٹرکوں کو روک رہا ہے، غزہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جا رہا ہے جتنی داخل ہونے چاہیے. جن ٹرکوں میں غزہ کے لوگوں کے لیے کھانے پینے کے سامان ہیں، کمبل ہیں، دوائیاں ہیں، ٹینٹ ہیں، ایسی چیزوں سے وہ سامان لدے پڑے ہیں. دنیا کے الگ ملکوں سے وہاں پر سامان پہنچ رہے ہیں، لیکن اسرائیل انہیں اس تعداد میں جانے نہیں دے رہا ہے غزہ کے اندر جتنی تعداد میں جانے کی بات طے ہوئی تھی سیز فائر کے معاہدے میں. اب ایک اور آپ کو بات بتاتے ہیں. قابض اسرائیلی فوج کی جنوبی شام یعنی سیریا میں بھی در اندازی جاری ہے. یعنی ایک طرف تو آپ غزہ اور فلسطین میں دیکھ رہے ہیں یہ حالات، قابض اسرائیلی فوج کی جنوبی شام یعنی سیریا میں بھی در اندازی جاری ہے. قابض اسرائیلی فوج نے ہفتے کے روز جنوبی شام کے علاقے القنیطرہ کے دیہی علاقے میں بلدہ بیر عجم کے داخلی راستے سے بلدہ برقہ کی سمت در اندازی کی. بلدہ مطلب شہر یا شہری علاقہ جس کو ہم کہتے ہیں میونسپل کارپوریشن کا ایریا. شامی بہت ساری ایسی ایجنسیاں ہیں وہاں پر سیریا کی، ان کے مطابق جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق اسرائیلی فوج کی ایک یونٹ جس میں 8 فوجی گاڑیاں، جن میں 4 ہائی لکس گاڑیاں اور 4 ہمر گاڑی شامل تھی، وہ بھی الصبح جنوبی القنیطرہ کے دیہی علاقے میں واقع بلدہ بریقہ میں داخل ہوئیں. ایجنسی نے بتایا کہ 2 ہمر اور 2 ہائی لکس گاڑیاں یعنی کہ جو ملٹری ویکلز ہیں وہ بلدہ بریقہ سے قدیم بلدہ بریقہ کی طرف بڑھی، تاہم اس دوران کسی قسم کی چیک پوسٹ وہاں پر قائم نہیں کی گئی ہیں. تو لگاتار آپ دیکھیں کہ غزہ میں بھی سیز فائر کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، سیز فائر کا وائلیشن ہو رہا ہے. وہیں دوسری طرف سیریا میں بھی در اندازی لگاتار جاری ہے اسرائیل کی. اس سے ایک روز قبل کا بھی واقعہ ہے جب قابض اسرائیلی افواج کی ایک یونٹ جس میں 2 ہائی لکس گاڑیاں شامل تھی العدنانیہ کے مقام سے بلدہ العظام کی جانب بڑھی. بعد ازاں القنیطرہ کے شمالی دیہی علاقے میں واقع بلدہ رحیفنا کے سمت پیش قدمی کی اور کچھ ہی دیر بعد واپس لوٹ گئی. یعنی یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. جو سیریا کی زمین ہے وہاں پر اسرائیلی میڈیکل جو ملٹری ویکلز ہیں وہ لگاتار دندراتے ہوئے جاتی ہیں. یعنی کوشش یہی ہے کہ کسی طرح سے وہاں پر در اندازی کی جائے اور سیریا کے لوگوں کو جو سرحدی علاقے ہیں وہاں سے ان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا جائے. تو یہ حالات وہاں لگاتار بنے ہوئے ہیں. یعنی اسرائیل اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے اور غزہ کے لوگ عالمی برادری سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کو اس طرح اندازی سے روکے. اور غزہ کے لوگ ہی نہیں بلکہ UN جو یونائٹڈ نیشنز کے کئی ساری ایسی ایجنسیز ہیں جس میں بار بار اس بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ اسرائیل اپنی حدوں کو پار کر رہا ہے.